سب سے پہلے میں آنریبل چیف گیسٹ آف آنر اور نذیر احمد صاحب ہیں، اور انہی کی کاوشوں کی وجہ سے جو کشمیر کا مسئلہ آگے بڑھا ہے، ان کی بہت قربانیاں، اس پر بہت بڑی قربانی دی ہے انہوں نے، اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج یہ اسپیشلی میرپور سے تشریف لائیں، یو کے سے آئے ہیں، میں نے ان سے درخواست کی، یہ بھی آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بہت ہی پیارے بھائی، بڑے بھائی ہمارے ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب، ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے ان کا، کشمیر کاج کے لیے بہت کام کرتے ہیں، خود بھی مقبوضہ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھاتے ہیں، ان کا وہاں ہمیشہ آنا جانا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے فارمر، ہم ان کا بھی شکریہ کرتے ہیں کہ یہ بھی بڑے دور سے ڈڈیال سہسا سے آئے ہیں، کوٹلی سہسا سے۔ تو اس کے ساتھ ہمارے اے جے کے پریزیڈنٹ شبیر، جس دن انڈیا نے زبردستی اپنی آرم فورسز مقبوضہ کشمیر میں وہاں بھیج کر نہیں سن سکوں گا، کیونکہ لارڈ نذیر کے ہم مداح ہیں، ان کو ہم نے وہاں ہاؤس آف لارڈس میں دیکھا ہوا ہے، اسے دنیا کے مختلف حصوں میں متحرک دیکھا ہوا ہے۔ سید نذیر گیلانی جو ہیں یہ اقوام متحدہ میں بالخصوص ہیومن رائٹس کاؤنسل کے ساتھ بہت گہرے طریقے سے وابستہ رہے ہیں۔ لوگ آئے تھے، ایک لشکر آیا تھا، تو اس وجہ سے مہاراجہ کی درخواست کے اوپر انہوں نے فوج کشی کر لی۔ تو یہ میں آپ کو مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ جون 1947 جب انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 منظور ہوا، اس سے اکتوبر تک کیا جو ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی جو کہ ساتھ ساتھ متوازی چل رہی تھی، اس میں پہلی یہ تھی کہ جو پونچھ، میرپور، کوٹلی، اس کے علاقے، آج کا دن ریاست جموں کشمیر کے عوام کے لیے بڑا سیاہ دن ہے کہ آج کے دن مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے فوجیں اتاری اور اس پر جابرانہ قبضہ کیا۔ پھر یونائٹڈ نیشن کے اندر جا کر اس بات کا انٹرنیشنل گروہوں کے درمیان معاہدہ ہوا کہ وہاں پہ رائے شماری کرائی جائے گی، پلبسائڈ ہوگا، اور اس ریاست کے عوام فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے۔ لیکن آج دن تک یہ موقع شاید ہم حاصل نہیں کر پائے۔ اس میں ہماری غلطیاں بھی ہیں اور ہماری قیادت کی غلطیاں بھی ہیں، اور پاکستان کی بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ پاکستان کو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان فریق بھی ہے، اور پاکستان نہ صرف فریق ہے بلکہ پاکستان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ریاست جموں کشمیر کی اکثریت آبادی جو ہے وہ مسلمان آبادی ہے، اور ان کی اکثریت رائے یہ تھی کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم اس بات کو اس جگہ تک پہنچا نہیں پائے، اور شاید ہمارے پاس بڑے سنہری اور گولڈن اپرچونٹیز بھی آئیں کہ ہم ایسے وقت میں ایسے قدم اٹھا سکتے تھے اگر ہماری توجہ اور فوکس رہتا، جس طرح آج کشمیر کی تاریخ آزادی کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے۔ پاکستان کی گزشتہ میرے بھائیوں بہنوں السلام علیکم۔ بڑی لمبی لمبی تقریریں ہو چکی ہیں، میں چند ایسے پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یا تو جن کو ری ایمفیسائز کرنا چاہیے، یا ہو سکتا ہے کسی سے مس ہو گیا ہو کوئی پوائنٹ۔ تو یہاں پہ بڑی زبردست قسم کی سپیچ فارمر پریزیڈنٹ صاحب نے کی، اور انہوں نے تاریخی واقعہ جو ہیں وہ آپ کو بتائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے، مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب بالکل جانتے ہوں گے ایلسٹر لیم کو، جو آپ سب جانتے ہیں۔ ایلسٹر لیم سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کشمیری جو ہیں، یہ ہندوستان جب جھوٹ